اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ النحل کا نمبر 16 ہے، اس سورت کا نمبر 16 ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے 66 نمبر۔ اس کے 71 نمبر آیت تک میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کروں گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تحقیق تمہارے لیے چارپایا جانوروں کے اندر بڑا عبرت کا مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے پلاتے ہیں تم کو۔ کیا پلاتے ہیں؟ دودھ پلاتے ہیں، لیکن وہ دودھ نکلتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے، تیار کیسے ہوتا ہے؟ وہ لیبارٹری کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ من بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے بیج سے دودھ بنتا ہے، گوبر اور خون کے بیج سے، لبناً خالصاً، اور وہ دودھ بنتا ہے خالص، جس کے اندر نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، خالص دودھ نکالتے ہیں، دو گویا کہ گندی چیزوں سے نکالتے ہیں۔ سائغا للشاربین، بہت مزیدار خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے، جی بھر کے بڑے ذوق سے وہ پیتے ہیں، اور نکلتا جو ہے دو گند چیزوں کے درمیان سے، یہ بڑا عبرت کا مقام ہے۔ اللہ کی اس لیبارٹری سے کس طرح ایک صاف ستھری چیز نکلی، یہ تم نے غور کیا، لیکن ایک غور طلب بات اور بھی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور فروٹ میں سے، کھجور اور انگور میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، لیتے ہو تم، بناتے ہو تم، نکالتے ہو تم، سکرا، شراب، کھجور سے بھی شراب بنتا ہے، نخیل سے بھی شراب بنتا ہے، اور رزقاً حسنا، وہ بہت اچھا رزق بھی ہوتا ہے، انگور بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں کھانے میں، نخیل کھجور بھی مزیدار ہوتی ہے کھانے میں، اور شکر کی جو بات ہے جو نشہ آور ہے، اگر یہ نشہ آور نہ ہو، وہ تمہارے بس میں، تمہارے ہاتھ میں، تم جس طرح اس کو استعمال کرو۔ کھجور کا جوس بھی بنتا ہے، انگور کا جوس بھی بنتا ہے، وہ بھی شکر ہے، شکر کی معنی سکون بخش بھی ہے، اور شراب جو ہے وہ حرام کیا گیا، وہ خمر ہے، یہ شکر ہے، خمر میں خمار ہوتا ہے، اس کی منع ہے، شکر میں جوس ہوتا ہے، اس کی منع نہیں ہے۔ تو کھجور کا جوس بھی بناتے ہیں لوگ، انگور کا جوس بھی بناتے ہیں، وہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ میں کس طرح ان ثمرات سے، فروٹ سے تمہارے لیے مزے کی چیزیں تیار کرتا ہوں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور وہی کی ہے تیرے رب نے مکھیوں کے نحل، شہد کی مکھیوں کی طرف، شہد کی مکھیوں کی طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ وحی کا لفظ ایک آتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، وہ وحی شریعت کا ہوتا ہے، انسانوں کو قانون زندگی، قانون حیات سمجھانے اور بتانے کے لیے۔ یہ وحی مکھی جو ہے شہد کی، اس کو ہے یہ ایک قسم کی انجینئرنگ ہے، ایک قسم کی تعلیم ہے جو وہ قرآن بتا رہا ہے
کہ وہ میں نے وہی اس کو کیا کی، وہی یہ کی ہے کہ کلی من کل ثمرات، سارے فروٹ میں سے، سارے میوہ جات میں سے، سارے پھلوں میں سے، سارے گلوں میں سے، فصل کے کھاؤ، ہر ایک پھل سے، ہر ایک یعنی جو میوہ جات کے سوا کھیتی کے اندر پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں میں سے، پھولوں سے بھی کھاؤ۔ ہم نے وہی کی مکھی کے شہد کی مکھیوں کے، کہ ان پھولوں سے بھی کھاؤ، فروٹوں سے بھی کھاؤ۔ فصل کی سبل رب کا ذللا، اور چل اللہ کے راہوں میں سے مطیع فرما بردار ہو کر، ذللا نہایت نفاست کے ساتھ چل، یخرج من بطونہا نکالتا ہے اللہ ان مکھیوں کے پیٹوں سے، شراب مشروب، مختلف الوانہ جس کے کلر رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس شہد کے اندر شفا ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ شفا پیٹ کے حوالے سے، کئی مرضوں میں علاج کے حوالے سے شہد کے اندر ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ بتاتے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، تحقیق اسی شہد کے بننے اور شہد بنانے اور مکھیوں کے یعنی مکھی جو اس کو حاصل کرتی ہے پھولوں سے، فروٹوں سے، اس کے اندر نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو یتفکرون، غور فکر کرنے والی قوم۔ غور فکر ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ نے یہ دعوت دی ہے، بلایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ اس پر غور کرو کہ میری وحی سے مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے، فروٹ سے رس چوستی ہے، اور میں نے اسے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ یہ شہد جو تیار کرتی ہے تو اس کو جمع کرتی ہے، یہ کھائیں گے تو کوئی اور ہی کھائیں گے، تو وہ یہ سارا اتنا کام کرتی ہے، سب تمہارے لیے ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر تمہیں مارے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی جو مرنے کے قریب ہوں گے اور رذیل عمر کی طرف کو پہنچیں گے، لوٹائے جائیں گے، جو مانا ہر گھڑی ہر چیز کے لیے وہ محتاج ہو، اتنا رذیل، اتنا کمزور، اتنا ضعیف ہوگا جو روٹی کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا، گلاس پانی کا بھر کے پی نہ سکے گا، اتنی عمر کو بھی لوگ پہنچتے ہیں کہ کوئی اور کھلائے اور اٹھائے اور بٹھائے اور کوئی پائخانہ کرائے اور کوئی سلائے، اور یہ حالت ہو جاتی ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا، جو کوئی یہ بھی نہ جانے کہ کل جو مجھے معلوم تھی، کل جس چیز کا میں خالق تھا، میں حافظ تھا، میں عالم تھا، وہ آج سب چیز مجھ سے بھول جائے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا، نہ جانے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی کسی چیز کو اس عمر رذیل کو پہنچنے کے دوران کے وقت۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً تحقیق اللہ جاننے والا ہے اور اندازے مقرر کرنے والا ہے ہر چیز کے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ صورتحال جو اللہ نے پیش کی تمہارے ساتھ عمر کے حوالے سے بھی اور انعامات جو زندگی کے اندر فروٹ اور یہ نباتات کے حوالے سے باتیں پیش کی، اب ایک بات اور بھی قرآن کی سن لو کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر، پھر رزق کمانے میں، رزق کمانے کا ڈھنگ کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو کمانے کا ڈھنگ زیادہ آتا ہے، کمانے کا ڈھنگ زیادہ دیا ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ،
ان کے اوپر لازم ہے، ان کے اوپر ہمارا حکم ہے، ان کے اوپر ہمارا قانون ہے، آرڈر ہے کہ رات دی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، وہ لوٹا کر دیں رزق اپنا جو انہوں نے کمایا ہے ان کے اوپر جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے زیر دست ہیں، خود اکیلے نہ کھائیں، ان کو بھی اتنا کھلائیں، اس طرح کھلائیں جیسے خود کھاتے ہیں، جتنا خود کھاتے ہیں۔ اپنے معاونین، اپنے جو کاروبار میں شریک ہیں، کام دھندے میں جو شریک ہیں، ان کو بھی اتنا ہی کھلائیں۔ فہم فی سوا، وہ تمہارے برابر ہیں، تمہارا نوکر تمہارے برابر ہے، جتنا تم کھاتے ہو اتنا اس کو کھلاؤ، جیسا تم کھاتے ہو اتنا ایسا اس کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو اس طرح کا اس کو پہناؤ، جس طرح کے گھر میں تم ہو اس طرح کا گھر اسے دے دو۔ فہم فی سوا، وہ تمہارے اندر برابر ہے۔ ایک بہت بڑا نامور عالم فوت ہو چکا ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ قرآن میں برابری اور مساوات کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کہیں مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ میں بھی ان دنوں جاہل تھا، تو اس حضرت کو میں نے کہا صاحب ایسے ہی ہوگا جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ماتحت کمانے والے ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن فہم فی سوا، وہ تمہارے برابر کے ہیں، تم سے کم نہیں ہے۔ ہر چیز میں ان کے ساتھ مساوات رکھو، جو تم نے کمائی ہے وہ ان میں ان کا بھی حصہ اتنا ہے جتنا تمہارا ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کے نعمتوں کے تم منکر بن گئے ہو؟ یہ لوگ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ نوکر ہیں، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا یا کم دیا جائے گا یا ردی دیا جائے گا، یہ اللہ کے نعمتوں کا گویا کہ تم انکار کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، ایک زیادہ کما جاتا ہے، ایک کمانے کا ڈھنگ کم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرق رکھا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ تمہارا کاروبار چلے، تمہارا یہ دھندا چلے، یہ جہان چلے، لیکن جب روزی کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو پھر زیادہ کمانے والا کم کمانے والا دونوں برابر ہوں گے۔ یہ غلط ہے کہ اس نے کم کمایا ہے، میں نے زیادہ کمایا ہے، اس کا حق اتنا نہیں ہے، میرا حق زیادہ ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ چیز اللہ کی ہے، رزق اللہ کا ہے، تمہیں جو ذہن دیا ہے زیادہ کمانے کا یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر تم کو غبی بناتا، بدھو بناتا، تم نہ کما سکتے، پھر کیا کرتے؟ تو خدا نے جو ذہن دیا ہے یہ خدا کی عطا ہے۔ خدا کی عطا کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جو تیرا نوکر ہے اس کو بھی اس کے برابر دو، اس کو بھی اپنے جیسا سمجھو، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے زیادہ کمایا ہے تو ساری چیز تم کھا جاؤ اور تیرے ماتحت وہ سوکھی روٹی کھائیں۔